اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ تمام کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں پڑھائی کریں گے۔ ان میں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن شامل ہیں۔ سبق کی پڑھائی کے دوران ہم یہ جان سکیں گے کہ ان کے حالات زندگی اور مقام و مرتبہ کیا تھا، ان کی سیرت اور معاشرتی کردار سے واقفیت حاصل کریں گے، ان کی علمی اور طبی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ہی ہم مشقی سوالات کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اس میں ہمارے پاس پہلا مختصر سوال جو سا ہے وہ ہے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف کریں۔ مختصر سوالات میں اس کا 5واں نمبر ہے۔ اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت شفا کا تعارف سرخی لکھیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام شفا اور والد کا نام عبداللہ بن عبدالشمس تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت ابو حشمہ بن حذیفہ ادوی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا۔ یہ ہمارے 5ویں مختصر سوال کا جواب ہے۔ عزیز طلباء، حضرت شفا بنت عبداللہ کے تفصیلی سوال میں ہمارے پاس سوال ہے کہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر نوٹ لکھیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ تعارف لکھیں گے، جس میں اس طرح سے تحریر کریں گے، شسرخی لکھیں گے تعارف کی۔ آپ لکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شفا اور والد کا نام عبداللہ بن شمس تھا، یہاں سے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا۔ اتنا سا تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آگے جو پیراگراف ہے اس کو تحریر کریں گے۔ اس میں آپ کی پہلی شسرخی ہوگی کہ نبی کریم سے محبت۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علیحدہ بچھونا بنا رکھا تھا، جس پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جذب ہوتا تھا، جس سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں یقیناً بڑی متبرک تھیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد ان کی اولاد نے ان تبرکات کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شفا کو ایک مکان بھی عنایت فرمایا تھا، جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ اس کے بعد شسرخی آپ لکھیں گے حضرت شفا کا علم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند احادیث بھی روایت کی ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرویات کی تعداد 12 ہے۔ مرویات یعنی روایت کی گئی احادیث کی تعداد جو سی ہے وہ 12 ہیں۔ یہ ہمارے تیسرے تفصیلی سوال کا جواب ہے۔ عزیز طلباء، صحابیات میں ہمارے پاس دوسرا عنوان ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اس کا تفصیلی سوال بھی ہے۔ سوال نمبر 1، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں۔ تو یہاں سے سٹارٹنگ سے ہی اس کا جواب شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف لکھیں گے لانگ کوسچن 1 میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سہلہ یا رملہ تھا۔ آپ کی کنیت ام سلیم تھی اور لقب غمیسہ اور رمیسہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ملخان بن خالد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مالک بن نصر سے ہوا۔ اب اگلی شسرخی ہمارے پاس ہے قبول اسلام کی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوائل اسلام میں مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر مشرک تھے، کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ مذہب تبدیل کرنے پر اصرار کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے۔ بعد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
اسلام قبول کرنے کی شرط عائد کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا مہر معاف کرتے ہوئے کہا، میرا مہر اسلام ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کیا۔ اگلی شہ سرخی ہمارے پاس غزوات کی ہے کہ غزوات میں ان کا کردار، تو یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب بھی ہے، جس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوات میں بھی حصہ لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی چند عورتوں اور خصوصاً حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غزوات میں ساتھ رکھتے تھے۔ یہ خواتین لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے کہ حضرت ام سلیم کی خدمات بیان کریں، یہ ان کی خدمات ہیں۔ اس کو ہم تفصیلی سوال میں بھی تحریر کریں گے۔ آگے پڑھائی کرتے ہیں کہ غزوہ احد، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی۔ غزوہ حنین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس خنجر سے کیا کرو گی؟ بولی، اگر کوئی مشرک قریب آئے گا تو اس سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب سن کر تبسم فرمانے لگے، یعنی مسکرانے لگے۔ اگلی شہ سرخی ہے حضرت ام سلیم سے مروی احادیث۔ اس میں تحریر کریں گے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ یہاں تک اس شہ سرخی میں ہم لکھیں گے۔ اگلا مختصر سوال ہمارے پاس ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں، تو اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، شہ سرخی لکھ کے ہم اس میں جواب تحریر کریں گے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں پانی کی مشک سے منہ لگا کر پانی پیا تو انہوں نے مشک کا وہ ٹکڑا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس سے مس ہوئے تھے، یعنی انہوں نے چھوا تھا۔ یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ نبی کریم سے محبت کا یہ واقعہ ہمارے تفصیلی سوال میں بھی شامل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس شہ سرخی ہے حضرت ام سلیم کا کردار۔ اس کے مطابق ہم لکھیں گے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت صابر، مستقل مزاج اور سخاوت کرنے والی خاتون تھیں۔ آخری شہ سرخی ہمارے پاس ہوگی حضرت ام سلیم کی فضیلت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت خود بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غمیسہ بنت ملخان ہیں۔ یہ ہمارے تفصیلی سوال نمبر 1 کا مکمل جواب ہے۔ اس کے بعد سبق کی پڑھائی آگے جاری رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں کھانے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہا سے کہا، اب کیا کیا جائے؟ کھانا بہت کم ہے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کثیر تعداد کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔
حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت استقلال سے جواب دیتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہی روٹیاں اور سالن سامنے رکھا۔ اللہ کی شان اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ حضرت سلیم کی پڑھائی ختم ہوئی۔ آگے ہمارے پاس صحابیات میں جو اگلا عنوان ہے وہ ہے حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں ہمارے پاس پہلا مختصر سوال، اس کا جواب بھی ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کریں۔ اس کی پڑھائی کرتی ہوں۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف شسرخی لکھیں گے۔ آپ کا نام نصیبہ بنت حارث تھا، کنیت عطیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ ابی مالک بن النجار سے تھا۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمان ہوئی۔ یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ دوسرا مختصر سوال ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں کون سی خدمات انجام دیتی تھیں؟ شسرخی ہے حضرت عطیہ کی غزوات میں خدمات۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں 7 معرکوں میں شریک ہوئیں، جن میں وہ مردوں کے لیے کھانا پکاتی، سامان کی حفاظت، مریضوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ یہ ہمارے مختصر سوالات کے جوابات تھے۔ ہمارے پاس تفصیلی سوال ہے حضرت عطیہ کے بارے میں۔ سوال نمبر 2 تفصیلی ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو پہلے دونوں مختصر سوالات اس میں شامل ہوں گے لانگ کویسچن 2 میں، اور اس کے بعد آگے 8 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند عورتوں نے مل کر ان کو غسل دیا۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کرام ان سے میت نہلانے کا طریقہ سیکھتے تھے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام نبوی کی خصوصی پابندی کرتی تھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے جن امور کا ان سے وعدہ لیا تھا انہوں نے ہمیشہ ان کی پاسداری کی۔ یہ ہمارے پاس تفصیلی سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اب حاصل کیا ہے کہ صحابیات کہ حالات زندگی میں مسلمان خواتین کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی روشنی میں گزاریں، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں نمایاں کردار ادا کریں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ہمارے پاس سوال ہے کہ حضرت شفا کے والد کا نام ہے عبدالشمس۔ دوسرا ہے حضرت شفا سے مروی احادیث کی تعداد ہے 12۔ غزوات کے دوران میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے مس شدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا؟ مشک کا ٹکڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مختصر اور تفصیلی سوالات کے جواب کی رہنمائی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔